فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أفلم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله أكبر رب العالمين صلى الله عليه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ کا یہ کروڑا احسان کہ اس نے ایک بار پھر ہم سب کو اپنے بارگاہ میں بلا کر نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہونے والی خطاؤں کو لغزشوں کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے چلتے ہیں مرحوم فاروق بھائی کے لیے۔ یہ ہماری مسجد کے منتظمین میں تھے، عرصے دراز تک اخن مسجد کی خدمت کی ہے۔ 6 رمضان کو پچھلے سال ان کا انتقال ہوا تھا، آج 1 سال ہو چکا ہے۔ دعا کریں فاروق بھائی کے لیے، اللہ ہمارے فاروق بھائی کی مغفرت فرمائے، ان کو غریق رحمت کرے، اور جو انہوں نے مسجد کی خدمت کی ہے اللہ اس گھر کے صدقے ان کی قبر کو روشن فرمائے۔ اور اہل خانہ کی طرف سے اصال ثواب کے لیے کل عصر تا مغرب ہماری مسجد میں محفل نعت اور ذکر و وظائف کا بھی اہتمام ہے انہی کے اصال ثواب کے سلسلے میں، تو آپ حضرات شرکت بھی کیجیے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے تمام مومنین کی گناہوں کو معاف فرمائے۔ کل ہمارا جو موضوع تھا، جو ہم نے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا تھا، اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ کہا فرمایا تھا ہم سے کہ ہم نے جو کچھ بھی مال کمانا ہے وہ حلال طریقے سے، حلال ذرائع سے کمانا ہے۔ وہ آیت کریمہ ہم نے سماعت کی اور اس کے تحت جو بھی حکم تھا وہ ہم نے سن لیا تھا۔ اب یہ ہے کہ مال ہم نے کما لیا، اب اس کو کھانے کی باری ہے۔ کمایا تو حلال طریقے سے ہے، حلال طریقے سے کمانے کے بعد اب اپنے لیے کھانا کیا ہے، کن چیزوں میں اپنے مال کو خرچ کرنا ہے، اس پر بھی اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ جو ارشاد فرمائی، اور اسی کو میں نے جو ہے وہ موضوع کے مطابق جو ہے وہ آیت کریمہ کا انتخاب کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَأُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پاک چیزوں کو حلال کر دیا ہے۔ یعنی اگر ہم نے مال حلال ذرائع سے کمایا ہے تو اب اس مال سے اپنی زندگی کے گزر بسر کرنے کے جو اسباب ہیں وہ اسباب بھی ہم نے ایسے اکٹھا کرنے ہیں جو پاک ہو۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے،
اور نت نئے جو انداز سوشل میڈیا پر نیو جنریشن جو ہے وہ کریٹ کر رہی ہے اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو استعمال کر رہی ہے. بعض اپریشیٹ کے قابل بھی ہیں, بعض اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں, بعض جو ہے وہ سمجھیے کہ قوم اور ملت کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ورک کر رہے ہیں وہ فائدہ بھی دے رہے ہیں. اس پلیٹ فارم کو یعنی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو بنا کسی حدود و قیود کے استعمال کیا جا رہا ہے. تو آج بہت ساری چیزیں عام ہیں. پرینکستان بن چکا ہے سوشل میڈیا, ہر کوئی پرینک کرنے کو تیار ہے. یہ ایک الگ موضوع, اس پر بعد میں بات کریں گے. ایک اور ہمارے سوشل میڈیا پر ایک جو ایک سمجھیے کہ ہماری جو جنریشن ہے اس نے ایک ٹاپک بنا لیا ہے, ایک کنٹینٹ بنا لیا ہے فوڈ بلاگنگ کا. ہر کوئی جو ہے فوڈ بلاگر بننے کو تیار ہے. نت نئے جو ریسٹورینٹس کو جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے, ان کے کھانوں کو دکھایا جاتا ہے, انداز پکوان دکھائے جاتے ہیں, خود بھی کھانے کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے, پھر دوسروں کو دعوت دی جاتی ہے. اور اسی طرح جو ہے سوشل میڈیا پر ان کی مارکیٹنگ کی جا رہی ہے باقاعدہ طور پر. ہر کوئی فوڈ بلاگر بننے کو تیار ہے. فری میں کھانا کھانا ہے, 2 4 5 جو ہے وہ 1000 لوگوں کو اکٹھا کر لینا ہے, کسی بھی ریسٹورنٹ کے آگے کھڑا ہو جانا ہے اور کہنا بھائی یہ میرا چینل ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, آپ مجھے پروموٹ کریں, میں آپ کو پروموٹ کروں گا. پیٹ بھی بھر جاتا ہے, لذت بھی مل جاتی ہے, اور دیکھنے والے جو ہے وہ بیچارے دل للچاتے رہتے ہیں کہ ہم اتنی دور ہمیں ملا نہیں, لیکن وہ کھا کے چلا گیا. بعد ہم ویڈیو دیکھ کے اپنا جو ہے وہ من بھرتے رہتے ہیں. یہ عجیب و غریب منطق ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے. یہی جو فوڈ بلاگرز ہیں اب جو ہے یہ مغربی کانٹینٹ ہے, یہ یورپین کانٹینٹ ہے, وہ ہمارے ملک میں آیا. اب فوڈ بلاگر کو یہ نہیں پتا کہ میں نے دکھانا کیا, بحیثیت مسلمان میں نے دکھانا کیا ہے, میں نے دکھانا کیا ہے, میں نے جو کھا رہے ہیں ان کو کھلانے کے متعلق کیا کرنا ہے. ہمارے فوڈ بلاگنگ کا ایک کلچر یہ ہے کہ انہوں نے اگر سی فوڈ دکھایا ہے تو سی فوڈ میں دیکھیں ہمیں صرف مچھلی کھانا حلال ہے, اس کے علاوہ سی فوڈ میں اور کچھ حلال نہیں ہے. جھینگے کے متعلق علماء کا اختلاف ہے, بعض نے کھانے کو کہا, بعض نے منع کیا, بعض نے مچھلی کے حکم میں شمار کیا, بعض نے نہیں کیا. بہرحال وہ طبیعت کے اوپر ہے, کھا سکتے ہیں نہیں بھی کھا سکتے, حرام ہونے کا فتویٰ جھینگے کے نہیں ہے. ان 2 چیزوں کے علاوہ مچھلی کسی بھی قسم کی ہو وہ جائز ہے, حتیٰ کہ شارک مچھلی بھی آپ کھا سکتے ہیں, ڈولفن بھی کھا سکتے ہیں, اس سے بڑی قسم کی مچھلی بھی کھائی جا سکتی ہے. حدیث پاک میں ملتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے, نبی علیہ السلام کے اصحاب تھے, وہ دوران سفر جو ہے ایک جزیرے پر انہوں نے قیام کیا, اور جزیرے پر قیام کرنے کے بعد جب انہوں نے آگ جلانے کے لیے اس جگہ لکڑیاں اکٹھی کی اور خیمہ لگانے کے لیے جب اس کے اندر کیل گھونپی, حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ پورا کا پورا جزیرہ پانی کے اندر چلا گیا. پھر یہ پتہ لگا کہ وہ جزیرہ نہیں تھا بلکہ پانی میں پائے جانے والی اتنی بڑی مچھلی تھی کہ جو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ مچھلی ہے یا زمین ہے, وہ زمین سمجھ کے اس پر ٹھہر گئے تھے. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض صحابہ تھے, ان کو سمندر کنارے پہ ایک مچھلی مری بھی ملی, اس میں سے انہوں نے کچھ کھایا بھی اور اللہ کے نبی کے لیے رکھا بھی. آقا علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اگر اس کی 2 پسلیوں کو اس طرح ملایا جاتا تو ایک اونٹ جس پر کجاوا کسا ہو وہ ان 2 پسلیوں کے بیچ میں سے گزر سکتا تھا. اتنی بڑی مچھلی تھی. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ مچھلی کسی بھی قسم کی ہو, بڑی ہو چھوٹی ہو, جو بھی ہو کھائی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ سی فوڈ میں سے آپ کچھ نہیں کھا سکتے. آج ہمارے مسلمان جو فوڈ بلاگر ہیں وہ آکٹوپس دکھا رہے ہوتے ہیں کھانے کے لیے کہ بھئی یہ بھی کھائی جا سکتی ہے. چائنیز ریسٹورنٹ میں چلے جاتے ہیں, آپ چائنیز تو ہر کچھ کھا جائے, اس کا بس نہ چلے وہ اپنے آپ کو مار کے کھا جائے. اگر اس کا بس ہوتا تو اس نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. اب ہمارے فوڈ بلاگر دکھانے کے چکر میں کیکڑے کی سوپ سردیوں میں دکھائے جا رہے ہوتے ہیں. پہنچ جاتے کماڑی, وہاں پر جو کوئی کیکڑے کا سوپ بیچ رہا ہے سردیوں میں, ہمارے فوڈ بلاگر پہنچ چکے ہیں بھائی کیکڑا ہے اور یہ ہے اور یوں ہے, جبکہ کیکڑا حرام, اس کا سوپ بھی حرام. آپ کہتے ہیں بھائی میں دوا کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں, تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی ہے. اب کوئی شراب کو لے کے بیٹھ جائے کہ میرا اس سے گیس صحیح ہو جاتا ہے, میرا سانس اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے, میں جو شراب پیتا ہوں تو کھانسی کا ٹھسکا مجھے نہیں لگتا, تو کیا مطلب آپ شراب کو حلال قرار دیں گے؟ اکثر سگریٹ نوشی کرنے والے جو بھائی ہوتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ پیٹ کی گیس نکل جاتی ہے. پیٹ کی گیس بہانا ہے, یہ عادت یہ لت ہے جو آپ کو پیٹ کی گیس پہ لگا کے سگریٹ جو ہے اسموکنگ کرنے کے لیے آپ کو جائز ہونے کا فتویٰ دیتی ہے, جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ گیس آپ کو ہو رہا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں,
علاج کریں، دوائیاں اس کی ملتی ہیں، سیرپ اس کی ملتے ہیں. اب یہ کیا بہانہ بنانی ہے کہ پیٹ کے گیس نکالنے کے لیے مجھے سگریٹ پینا پڑتی ہے. اب ایسے کل کو کوئی بولے مجھے شراب پینا پڑے گی، مجھے الکوہول کا استعمال کرنا پڑے گا. اب یاد رکھیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ حرام شے کے اندر شفا نہیں ہے. بقرعید کی دنوں میں جب اونٹ قربان کیا جاتا ہے، اکثر لوگوں نے دیکھا جاتا ہے کہ وہ اونٹ کا بہتا ہوا خون اٹھا کے پی رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ. اب اس سے پوچھو بھائی یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہ شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کا مرض ختم ہو جاتا ہے، اور خون جو اونٹ کا ہوتا ہے اس کے پینے سے جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں. اللہ معاف کرے. یاد رہے جانور کا جانور ہو یا انسان، اس کے جسم سے بہنے کی مقدار میں جو خون بہتا ہے یہ پیشاب کی مانند ناپاک ہوتا ہے. اس کو آپ ناپاک سمجھیے. میں بھی آیت کریمہ پڑھنے لگا ہوں، اسی کے تحت یہ 2-3 باتیں آئیں گی. اب ہمارے یہ چیز دی جا رہی ہے بچے کے نام پہ عقیقہ کیا میں نے اپنی آپ کو ثبوت دیکھا ہے. جو بچے کے نام پہ عقیقہ بکرا کاٹا ہے اس کا خون بچے کے سر پہ لگا رہے ہوتے ہیں. یہ تو دور جہالت کے اندر یہ رسم رواج تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ مشرکین مکہ جانور کو بتوں کے نام پہ ذبح کر کے اپنے بچوں کے شکرانے کے طور پہ اس جانور کا خون سر پہ لگایا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے اس رواج کو بدل دیا. آپ نے کہا دم شکرانہ بچوں کے لیے عقیقہ کرو، یعنی جانور قربان کرو، لیکن جب بچوں کے سر پہ ملنے کی باری آ جائے تو خون نہیں بلکہ زعفران کو پانی میں گھول کے سر پہ لگا دو. کتنا پیارا اللہ کے نبی نے توڑ دیا. ہمارے یہاں گھر کی بنیاد ڈلنی ہو، بکرا قربان کیا جاتا ہے تو بکرے کا خون جمع کر کے بنیادوں میں ڈالا جا رہا ہے. اب یہ پیشاب کی مانند ناپاک شے ہے. آپ گھر بنا رہے ہیں، بلڈنگ بنا رہے ہیں، دکان کھڑی کر رہے ہیں اور اس کی بنیادوں کے اندر ایک ناجائز چیز کا استعمال کیا جا رہا ہے. تو آپ سوچیں یہ ساری چیزیں ہمارے درمیان جو ہے یہ پائی جا رہی ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں خود فرما دیا کہ مسلمان ہے تو یہ سلیم الطبع ہے، اس کی طبیعت کے اندر نفاست ہے، اس کی طبیعت کے اندر نزاکت ہے. یہ وہ چیز کھاتا ہے جو انسان کی طبیعت کا تقاضا کرتا ہے، یہ وہ چیز نہیں کھاتا جس کے انسانی طبیعت جو ہے تقاضا نہیں کرتی، مضر صحت ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزوں کو حرام کر دیا. حلال جانور اگر مردار بھی ہو جائے ہمیں کھانے کی اجازت نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اللہ فرماتے ہیں تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار، بہنے والا خون، جانور کا بہتا ہوا خون، سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جسے غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، والمنخنقۃ، وہ جانور جس کا گلا گھونٹ کے مارا ہو، والموقوذۃ، وہ جانور جس کو چوٹ دے کے مارا ہو، والمتردیۃ، وہ جانور جسے اونچائی سے نیچے گرا کر پھینکا ہو، والنطیحۃ، ایسا جانور کہ ایک جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مار کے جو ہے مارا ہو، وما اکل السبع الا ما ذکیتم، یا وہ جانور جسے درندے کھا گئے ہوں تم ان جانوروں کو ذبح کر کے بھی مت کھاؤ. اسی طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایسا جانور جو غیر خدا کے نام پہ، بتوں کے نام پہ کاٹا گیا ہو ایسا جانور بھی منع ہے. اچھا وما اہل بہ لغیر اللہ پر بعض لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ. دیکھیں اللہ کہتا ہے غیر خدا کے نام پر کاٹا ہوا جانور یہ حرام ہے، لہذا غوث پاک کی نام کی نیاز کا جانور نہیں کاٹا جائے گا، اور اپنے مرحومین کے احسان ثواب کے لیے جانور نہیں کاٹا جائے گا. اس طرح کی قید لگا دی اس آیت کے تحت، جبکہ یہ قرآن کے اندر تحریف ہے، قرآن کا جھوٹ وہ بیان کرتے ہیں. قرآن میں یہ جو فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ کہ غیر خدا کے نام پر جانور کو ذبح نہ کرو، اس کا مطلب یہ کہ بوقت ذبح خدا کے علاوہ کسی اور کو معبود جان کر اس کا نام نہ لیا جائے. جیسے کہ دور جہالت میں مشرکین مکہ جب بیت اللہ کے اندر جانور کو ذبح کرتے تھے تو بسم اللہ لات وعزا، لات و عزا ایک بہت بڑے بت تھے، ان کے نام پر ان جانوروں کو ذبح کرتے تھے. اچھا اسی طرح بعض وہ لوگ تھے جو اللہ کے نام کے ساتھ کسی غیر کا نام جوڑ دیا کرتے ہیں، جیسے کہ نصرانی، وہ اللہ کے نام کے ساتھ حضرت عیسیٰ کا نام جوڑ دیا کرتے تھے. وما اہل بہ لغیر اللہ سے مراد یہ لوگ ہیں نہ کہ 11ویں پر پکایا ہوا کوئی جانور، نہ کہ کسی کے احسان ثواب پہ پکایا ہوا جانور کو اہل بہ لغیر اللہ میں داخل کریں گے. اگر آپ اہل بہ لغیر اللہ میں غیر اللہ سے مراد ہر چیز کو لے لیں گے تو پھر آپ کو تو قربانیاں قبول ہی نہیں ہوئی، کیونکہ قربانی کے جانور کے متعلق ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں کا ہے، اسلم بھائی کا ہے، شہزاد بھائی کا ہے، نور بھائی کا جانور ہے، یہی بولتے ہیں نا ہم. قربانی کس کے نام کی ہو رہی ہے؟ بھائی صلاح الدین بھائی کے نام کی قربانی ہے، تو قربانی تو اللہ کے نام کی ہوتی ہے، صلاح الدین کا نام کیسے آیا؟
اور قربانی میں جب تک صلاح الدین کو آپ نیت نہیں کرو گے اس کی قربانی بھی اس کے نام کی ادا نہیں ہوگی. تو جب قربانی کے اندر یہ ساری چیزوں کو آپ نام سے پہچان رہے ہوتے ہیں تو پھر غیر اللہ کے معنی میں آپ سمجھ جائیں کہ یہ معنی نہیں ہے، بلکہ غیر اللہ کا معنی یہ ہے کہ آپ نے بوقت ذبح اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا. اچھا، پھر یہ بات تو جب ایک الگ عنوان پہ آ گئی ہے. ہمارے ہاں بعض لوگ یورپ کنٹری میں رہتے ہیں، وہاں پر بڑا مشکل ہوتا ہے حلال چیزوں کو ڈھونڈنا. بسا اوقات تو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پر حلال ملنا ان کے لیے بڑا دشوار ہوتا ہے، تو بیچارے دال سبزی پر ہی گزارا کرتے ہیں. وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہاں کے جو جانور ہوتے ہیں، جو میٹ ہوتے ہیں، ان میں زیادہ تر جانور کو کرنٹ لگا کے شوق دے کے، ان کے دماغ پہ شوق دے کے جو ہے ان کو مارا جاتا ہے. اللہ نے یہی کہا کہ ایسا جانور جس کو زخم دیا گیا ہو وہ حرام ہے. وَالْمَوْقُوذَةُ چوٹ دے کے مارا گیا ہو. بعض قوموں کے اندر جو جانور کی سینگ ہوتی ہے، سینگوں کے بیچ کی جو جگہ ہوتی ہے، اس کے اوپر زور سے ایسے جو لکڑی یا بھالا یا کوئی بھی ایسی چیز جو اس کے دماغ کو ڈیمیج کر دے، اس طرح ذبح کرتے تھے. بعض روایتوں کے اندر آپ ملتا ہے کہ دور جہالت میں جانور کو ذبح کرنے کے لیے اونچی جگہ سے پھینکا جاتا تھا تاکہ یہ مر جائے اور مرنے کے بعد اس کو ہم کھا سکیں. اللہ نے وہ ساری صورتوں کو حرام کر دیا. کہا اگر جانور کو حلال کرنا ہے تو تم نے ذبح کرنا ہے. ذبح کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کی گردن پر ایسے تیز دار چھری چلائی جائے کہ جس سے کم از کم اس کے گلے کی 3 رگیں کٹ جائیں. گلے میں 4 رگیں ہوتی ہیں، ایک کھانے کی، ایک سانس کی، 2 خون کی. تو ان میں سے 3 کا کٹنا لازمی ہے. 4 کٹ جائے تو زیادہ بہتر ہے. اچھا، چھوٹا جانور آپ نے چھوٹا جو پرندہ ہوتا ہے جیسے مرغی ہے، بطخ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں. جو لوگ جن کو ذبح کرنا نہیں آتا وہ کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی ان کو ذبح کرتے ہوئے پوری گردن ہی اڑا دیتے ہیں، پوری گردن نکل جاتی ہے. اسی طرح بکرے میں کبھی آپ دیکھیں جب بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے، کوئی نہ کر سکے، وہ ہاتھ نہیں روکے تو بکری کی گردن میں پوری نکل جاتی ہے. اب کیا ایسے میں یہ جانور حرام ہے یا حلال؟ ہمارے بچپن میں ہم نے خود دیکھا ہے جب ایسی مرغی کو ذبح کیا گیا کہ جس کی گردن کٹ گئی تھی، وہ مرغی کو خریدا نہیں، کہ بھئی یہ حرام ہو گئی، اس کی گردن بالکل کاٹ دی ہے. تو یہ ایک صرف نفسیات ہے، حرام نہیں ہوتی ہے. یاد رہے اگر جانور کو ذبح کرتے وقت اس کی گردن دھڑ سے الگ بھی ہو جاتی ہے تب بھی ذبح ہے. اور ذبح کرنے سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ اس کی رگوں میں موجود خون جو ہے وہ نکل جائے. خون جو ہوتا ہے نا اس کی رگوں میں ٹھہرا ہوا تو مضر صحت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم، تمہارے لیے مردار اور خون یہ دونوں حرام ہے. مردار جانور کا خون اس کے جسم میں پھنس جاتا ہے، تبھی وہ اس کی جسم کو پھلا دیتا ہے اور پھلانے کے بعد پھاڑ دیتا ہے. اتنا خطرناک ہے خون. اللہ فرماتے ہیں کہ تم ذبح کر دیتے ہو تو جس طاقت کے ساتھ وہ اپنا خون باہر نکالتا ہے، ذبح کے دوران اس کے جسم میں دوڑنے والا خون سارا کا سارا باہر آ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب خون باہر آ گیا اب جانور پاک ہے. اب اگر بہنے والا خون نکل گیا، جانور ٹھنڈا ہو گیا، اب جو باہر آ گیا وہ ناپاک، جو اندر رہا وہ پاک. بہنے کے دوران، ذبح کے دوران جو سارا باہر آ گیا وہ ناپاک ہو گیا، جانور ٹھنڈا ہو گیا. اب جو اس کے گوشت میں، ہڈیوں میں، کہیں نہ کہیں کونے پہ جانور کا جو ہے خون لگا رہ جاتا ہے، خون ٹھہر جاتا ہے، وہ پورا خون پاک ہوتا ہے. کھا تو سکتے نہیں لیکن پاک ضرور ہوتا ہے وہ. یہ یاد رکھیے گا. اچھا، یورپ کا میں بتا رہا تھا کہ وہاں پر جو ہے جانور کو ذبح کرنے کے الگ انداز ہیں. جھٹکا دے کے کرتے ہیں، کرنٹ دے کے کرتے ہیں. اچھا، زندہ جانور کو ہی مشین میں ڈال دیتے ہیں، وہ مشین ہی جو ہے زندہ جانور کی کھال اتار دیتی ہے، ذبح کر دیتی ہے، اور ایسے میں پھر وہ مشین جو ہے وہ باہر نکال کے گوشت جو ہے وہ بھیج دیتی ہے. اب ایسے میں دیکھیں مشین کے اندر آپ نے ڈال دیا، اگرچہ وہ ذبح ہو رہی ہے، ذبح ہونے کے دوران اگر مشین کا بٹن دباتے وقت اللہ اکبر بھی نہیں پڑا تب بھی وہ جانور حرام ہو گیا. تو یورپ وغیرہ میں یہ باہر سے آئے ہوا میٹ تھوڑا مشکوک ہوتا ہے، اس میں یہ خبر نہیں ہوتی کہ یہ کسی حلال جانور کا، یہ حرام، یہ حلال جانور کو حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے نہیں. وہاں کے لوگوں کے لیے ذرا مشکل ہو جاتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ جو لحم الخنزیر ہے، یعنی خنزیر کا گوشت ہے، اللہ پاک نے اس کو بھی حرام کر دیا. آج یورپ میں خنزیر کا گوشت کھانا ٹریڈیشنل ہے، وہاں کا رواج ہے، لازماً کھائیں گے. جبکہ خنزیر کسی بھی مذہب میں حلال نہیں ہوا، نہ یہودی مذہب میں نہ کرسچنس مذہب میں حلال ہوا ہے. کرسچنس کے یہاں بھی خنزیر حرام ہے. یہ ورلڈ وار 1 جب ہوئی تھی نا 1800 کے اندر، تو ہماری اس زمین پر جانوروں کی قلت پڑ گئی تھی.
اس وقت جو ہے جو آرمی اور ملٹری کے لوگ تھے انہوں نے خنزیر کو کھانا شروع کر دیا تھا، تب سے اس معاشرے کے اندر خنزیر کھانے کی جو وبا عام ہو گئی ہے، ورنہ بس بات دور دیہات کے لوگ کھاتے تھے۔ اکثر جو وہ یورپینز ہوتے تھے، نصرانی جو کرسچنز ہوتے تھے، وہ خنزیر کھاتے نہیں تھے۔ آج بھی جوئش خنزیر نہیں کھاتے، یہودوں کے یہاں خنزیر کا گوشت نہیں ہے، ان کے آج بھی حلال طریقے سے ذبح کر کے جانور کو کھایا جاتا ہے، حرام جانور کو وہ بھی نہیں کھاتے ہیں۔ تو پتہ لگا کہ یہ لوگ اپنی تعلیمات سے ہٹ چکے ہیں۔ اب جب انہوں نے اپنی طعام کے اندر دعوتوں میں خنزیر شراب کا عام کیا تو ہمارے لوگوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، اتنا کچھ سیکھا کہ ہم سمجھے کہ شاید تعلیم و شعور ان کے پاس ہے، ہمارا مذہب تو کچھ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب کیا ہوا کہ ہمارے ایوانوں میں، ہمارے حکومتی اداروں میں جو ہے جب دعوت لگتی ہے، مغربی دنیا سے تعلق رکھنے والا کوئی ہو نہ ہو، مگر مغربی سوچ ہمارے لوگوں میں اتنی غالب ہو چکی ہے کہ اس میز پہ شراب کی بوتل بھی نظر آئے گی، خنزیر کا گوشت بھی نظر آئے گا۔ کچھ سال پہلے جب ایک پنجاب کے گورنر کو مارا گیا تھا، جس کے ناموس رسالت کا مسئلہ چلا تھا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں بات کو حذف کر دیتا، آپ کو پتہ ہی پھر بات وضاحت نہیں کر پاتا ہوں، بات خراب ہو جاتی ہے، دبے لفظوں میں سمجھا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر گورنر کو جو مار دیا تھا، اس گورنر کی ویڈیو موجود ہے، وہ کہتا ہے میں خنزیر کھاتا ہوں، میں کھاتا ہوں، میری طبیعت ہے، میرا دل چاہتا ہے، اور مجھے میرے کھانے سے، میری طبیعت سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اب بتائیے، اب جو یہ کہہ رہا ہے مسلمان کہ میں خنزیر کھاتا ہوں اور میری طبیعت ہے، مجھے کوئی روک نہیں سکتا، تو وہ مسلمان رہا؟ اپنے دور اقتدار کے اندر گورنر ہاؤس میں اس نے کرسمس کے اوپر پوری محفل سجائی، لیکن کبھی اس کے دور اقتدار کے اندر میلاد النبی کی محفل نہیں ہوئی۔ تو پتہ یہ لگا کہ یہ جو مغربی کرچل ہے، اس نے ہمارے ذہنوں کو ہائیجیک کر لیا ہے۔ یہ ہو نہ ہو، لیکن انہوں نے اپنے نظریے کو ہمارے درمیان اتنا لاگو کر دیا ہے کہ آج مسلمان خدا سے بغاوت کرنے کو تیار ہے۔ وہ خنزیر کا گوشت، جبکہ خنزیر نجس العین ہے، اس کا بال 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 تک حرام ہے، حتیٰ کہ اس کے بال کے اندر بھی کیڑے پائی جاتے ہیں۔ گوشت تو چھوڑیے آپ، اس کا گوشت ہضم دیر سے ہوتا ہے، پک جلدی جاتا ہے، ہضم دیر سے ہوتا ہے، ربڑ بن جاتا ہے جسم صحت کے معدے کے اندر، اور ہر وہ چیز جو مضر صحت ہو اللہ نے اسلام کے طور پہ انسان پر پہلے ہی حرام کر دی ہے کہ مضر صحت چیز کو تم نے نہیں کھانا۔ خنزیر کا گوشت مضر صحت ہے، چند گھنٹے اس کے گوشت کو اگر رکھا جائے تو کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس کے دودھ قابل استعمال نہیں ہوتا خنزیر کا۔ اور دوسری یاد رہے، رزق جو ہوتا ہے، جو ہم کھاتے ہیں، وہ انسان کی طبیعت پر اثر کرتا ہے۔ جو آپ کھا رہے ہیں وہ انسان کی طبیعت پر اثر کرتا ہے۔ حلال چیز کھائیں گے تو حلال شے کا اثر آئے گا، حرام چیز کھائیں گے تو حرام شے کا اثر آئے گا۔ اور حرام شے غذا جو ہوتی ہے انسان کے بدن کے اندر خوشبو اور بدبو پیدا کرتی ہے۔ آپ کا پسینہ آپ کے گوشت سے بنتا ہے، اگر آپ نے اپنے گوشت کے اندر بدبودار حرام چیزیں جو مضر صحت ہے، ایسی چیزوں کو کھا کے اپنے گوشت کو موٹا فرما کیا ہے تو آپ کے پسینے میں بدبو آئے گی۔ اس لیے یورپ کے اندر باڈی اسپرے کا رواج لایا گیا، کیونکہ وہ حرام شے کھاتے ہیں، خنزیر کھاتے ہیں، جو چائے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ چائنیز سب سے زیادہ بدبو ان لوگوں میں آتی ہے، یہ تو کچھ نہیں چھوڑتے، کتے بلی سانپ بچھو سب کھا گئے ہے، ان کا بس نہ چلے، یہ مطلب یہ اپنے آپ کو بھی کاٹ کے کھا جائے۔ اب یہ لوگ جو ہے اپنے بدن کی بدبو چھپانے کے لیے باڈی اسپرے کا استعمال کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتا ہے کہ غذا جو ہوتی ہے وہ انسان کے جسم کے اندر جو ہے لطافت بھی پیدا کر سکتی ہے، اور انسان کے جسم کے اندر جو ہے وہ کراہت بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما کے وَأُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، اللہ نے تمہارے لیے حلال چیزوں کو رکھا ہے۔ اگر حلال چیزوں کو استعمال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہماری طبیعت کے اندر بھی نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ خنزیر کا گوشت کھانے کے متعلق علماء نے لکھا جو یہ کھاتے ہیں ان کی طبیعت کے اندر خفاست پیدا ہو جاتی، کیونکہ یہ خبیث ہے، نعوذ باللہ، یہ اپنی گند ہی کھا جاتا ہے، یہ گند ہی میں رہتا ہے، یہ مٹی میں نہیں رہے گا، پاک جگہ پہ نہیں رہے گا، گھاس جو ہے زمین سے اکھیڑ دے گا، کھلیان کھیت برباد کر دے گا، اس کو اپنے گند ہی میں رہنا پسند ہے۔ اب سوچیے جس جانور کا جو گوشت ہے وہ اپنے گند سے پل رہا ہے، نعوذ باللہ، کیا اس کے گوشت میں تاثیر ہوگی؟ بلکہ علماء نے ایسے حلال جانور کو بھی منع کیا ذبح کر کے کھانے سے جو اپنا گند خود کھاتا ہو، جو اپنا گند کھا جاتا ہے، ایسے جانور کو ذبح کر کے کھانے سے منع لکھا ہے۔ کہا ہے کہ جب تک وہ حلال شیک نہ کھانے لگے، گھاس پھوس وغیرہ، اتنے دن تک اس کو بند رکھیں، گھاس پھوس کی عادت دلائیں، تب وہ کھا سکتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض بکروں کی نسل ایسی بھی ہوتی ہے جو ناپاک ہوتے ہیں،
جو اپنا گند وغیرہ استعمال کرتے ہیں ان بکروں کے اندر سے بدبو آتی ہے نا. وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جس چیز کو وہ کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں وہ چیز ان کے بدن کے اندر بدبو پیدا کر رہی ہے. وہ گزر جائے گلی سے تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے مقابل جو دیگر جانور جو ایسا نہیں کرتے وہ صاف ہوتے ہیں, وہ پاک ہوتے ہیں, بدبو نہیں آتی. خصی اگر بیل کو کر دیا جائے صاف ستھرا ہوتا ہے, اسی طرح بچڑے کو کر دیا جائے صاف ستھرا ہوتے ہیں, گوشت میں کسی طرح بدبو نہیں آتی. ایسے جانوروں کو جلالہ کہا جاتا ہے جو کہ گند کھاتے ہیں. فقہا نے گند کھانے والے جانور کو جبکہ حلال ہے ذبح کر کے کھانا مکروہ تحریمی لکھا ہے. کہتے ہیں اس وقت تک آپ ذبح نہیں کر سکتے جب تک کہ گھاس پھوس حلال شے کی طرف نہ چلے جائے. اب یہ ساری باتیں میں نے آپ کو ذکر کی, تفصیل تو بہت ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے ہماری نظافت, ہماری پاکی, ہماری لطافت, ہماری صفائی کا کیسا خاص اہتمام کیا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ تم نے اگر کوئی چیز کھانی ہے تو پاک حلال طیب چیز کھانی ہے تاکہ تمہاری طبیعت بھی پاک ہو, تم میں اخلاق بھی اچھے آئیں, تمہارا جسم بھی جو ہے وہ پاک رہے, نہ تم میں اخلاقی بدبو ہو, نہ جسمانی بدبو ہو, نہ تمہاری نظریات میں بدبو ہو, نہ خواہشات میں بدبو ہو. پتہ یہ لگتا ہے کہ انسان کی غذا انسان کے اندر اثر پیدا کرتی ہے. اب جو خنزیر کھاتے ہیں وہ اپنی محفلوں میں پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو, عورت ہے ذات, اس کا ادب کیا کرنا ہے, بیوی ہے تو کیا کرنا ہے, بہن ہے تو کیا ہے. شراب پینے والے کی عقل بدمست ہو جاتی ہے, بندر بن جاتا ہے, گڈر میں پڑا ہے, کچرے میں پڑا ہے, منہ سے کیا بک رہا ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور بر مقابل مسلمان کو دیکھیں تو اللہ نے کیسا پیارا رکھا ہے. بات چھڑ جائے گی تو آگے نکل جائے گی, بس مقصد یہی ہے کہنے کا کہ ہمیں اپنے نظریات پر فخر کرنا چاہیے, اپنی شریعت پر, اپنے تعلیمات پر فخر کرنا چاہیے کہ میرے رب نے جہاں میری اخلاقی تہذیب کو اور شعور کو پاک کرنے کا حکم دیا ہے وہاں میرے رب میرے بدنی اعتبار سے بھی, کہ مسلمان نہ صرف اخلاقی اعتبار سے پاک ہو, مسلمان باقاعدہ طبیعت, نفاست اور بدن کے لحاظ سے بھی پاک ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے پہلے ہی پاکی کا اہتمام فرما دیا. اور آج چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں عام ہو چکی ہیں, ہمیں خبر نہیں ہوتا ہو کیا رہا ہے, تو آپ اس چیز کی خبر رکھیں. اپنے بچوں کو دیکھیں کیا دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر, وہ بھی دیکھیں. آج فوڈ بلاگنگ کے چکر میں سب کچھ دیکھا جا رہا ہے, ہر بندہ جو ہے وہ لگ گیا ہے فوڈ بلاگر بننے پر. اچھا فوڈ بلاگنگ یاد رکھیے گا یہ طبیعت کے اندر جو ہے ہرس پیدا کرتی ہے. میں سچ بتا رہا ہوں, کھانے کے ہرس پیدا کرنا, صوفیہ نے لکھا ہے کہ جو کھانے کی ہرس رکھتا ہے وہ کبھی عبادت کا ذوق حاصل نہیں کر سکتا. اب یہ فوڈ بلاگنگ جو ہے نا یہ کھانے کے ہرس پیدا کر رہی ہے, آپ میں کبھی عبادت کا شعور نہیں آئے گا. انواع اقسام کی کھانے ہیں ان کو وہ دکھا رہے ہیں, ایکسپلوزر جو ہے وہ عام ہو رہا ہے, ریسٹورنٹس کو دکھایا جا رہا ہے, یورپ بھی جا رہے ہیں, بڑی بڑی ریسٹورنٹس دکھائے جا رہے ہیں اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے. اب یہ ہرس پیدا کر رہی ہے طبیعت میں. اب یہ فوڈ بلاگنگ وہ جو کر رہا ہے اس کے تو ہرس بڑھ گئی, اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے, جو دیکھ رہا ہے وہ بھی اپنے ہرس کو بڑھا رہا ہے. اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ کھانے کی جو ہرس ہوتی ہے وہ عبادت میں کبھی روحانیت پیدا نہیں کر سکتی. تو اس معاملے کے اندر ہمیں جو ہے غور کرنا چاہیے, اور کیا چیز دیکھنی ہے کیا نہیں اس کا فیصلہ ہمیں خود کرنا چاہیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں باری اللہ ہم سب کا جو ہے حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.